السلام علیکم۔ قرآن پاک میں نا اللہ تعالیٰ جب اپنا تعارف کرواتا ہے نا تو ایسا زبردست مزہ آ جاتا ہے۔ اب ایک آیت دیکھیں، اس آیت میں نا 5 جملے ہیں۔ پہلا جملہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں فاطر السماوات والارض، اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کرنے والا ہے۔ فاطر کہتے ہیں پہلی مرتبہ بنانے والا، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمینوں کو پہلی مرتبہ بنانے والا ہے کہ اس سے پہلے آسمان اور زمین کا تصور ہی نہیں تھا۔ مطلب کوئی مثال نہیں تھی، کوئی آئیڈیا نہیں تھا، کوئی نقشہ نہیں تھا، کہیں سے کچھ دیکھا نہیں تھا، کسی سے کوئی مشورہ نہیں لیا تھا۔ بغیر کسی مثال کے اللہ تعالیٰ نے اتنے زبردست نظام کو آسمان اور زمینوں کو بنا دیا، ٹھیک ہے؟ پہلا جملہ۔ دوسرا جملہ فرماتے ہیں کہ جعل لکم من انفسکم ازواجا ومن الانعام ازواجا، جعل لکم تمہارے لیے بنایا، من انفسکم تمہارے اپنے میں سے، ازواجا جوڑے، اور ومن الانعام ازواجا اور جو چوپائے ہیں جانور ہیں ان کے بھی جوڑے بنا دیے۔ اب یہ دیکھیں فرما رہے ہیں زوج کسے کہتے ہیں؟ ازواجا جو ہے وہ زوج کی جمع ہے۔ زوج کہتے ہیں کہ ایسی دو چیزیں جو ایک دوسرے کو مکمل کریں۔ کتنا پیارا لفظ ہے کہ میاں بیوی کو اللہ تعالیٰ نے جوڑے بنایا، انسانوں کے اندر جوڑے بنائے، ہر چیز کے اندر جوڑے بنائے، تو آپ جوڑے کے بغیر مکمل ہی نہیں ہوتا انسان۔ عورت مرد کے بغیر مکمل نہیں ہے، مرد عورت کے بغیر مکمل نہیں ہے۔ اسی طرح جو بھی چیز ہے جو ایک دوسرے کو مکمل کر رہی ہے، تکمیل کر رہی ہے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جعل لکم من انفسکم، اللہ تعالیٰ نے تمہیں میں سے جوڑے بنائے۔ کیا مطلب؟ اگر کسی اور جنس کا جوڑا بنا دیتے، مثلا آپ نے ایک پاؤں میں چپل پہنی ہوئی ہے اور ایک پاؤں کے اندر اس طرح کی چپل نہیں پہنی ہوئی، آپ نے ایک پاؤں کے اندر بوٹ پہن لیا، تو جوڑا مکمل نہ ہوا نا، مزہ نہ آیا، کیونکہ وہ ایک جیسے نہیں ہے، آپ کو چلنے میں مشکل ہوگی۔ تو فرمانے تمہارے اپنے میں سے میں نے تمہارے جوڑے بنائے تاکہ ایک دوسرے کے ساتھ ایڈجسٹ ہونے میں، ایک دوسرے کو سمجھنے میں تمہیں آسانی ہوگی، تمہیں زندگی آسانی کے ساتھ گزر جائے گی۔ اور ومن الانعام ازواجا، اس طرح جو جانور ہیں ان کے بھی جوڑے جوڑے بنا دیے۔ اب آگے دیکھیں تیسرا جملہ فرماتے ہیں یذرؤکم فی، وہ تمہیں پیدا کرتے۔ یذرؤ کا مطلب پیدا کرنا بھی ہوتا ہے، یذرؤ کا مطلب کے اندر پھیلانا بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ پھیلانا، جس طرح نسل کی جو ہے وہ انسان کی نسل ہے وہ بڑھتی ہے، جانوروں کی نسل ہے وہ بڑھتی ہے۔ تو فرمانے یذرؤکم فی، وہ تمہیں بڑھاتا ہے، وہ تمہیں پھیلاتا ہے، فی اس میں۔ یہ جو اس میں کیا مطلب؟ یہ جو اللہ تعالیٰ نے زوجیت والا نظام بنایا اس کے اندر تمہیں پھیلاتا ہے، اس کے ذریعے سے انسان کی نسل بڑھتی ہے نا۔ اچھا، اور اس کا دوسرا مطلب یذرؤکم فی، وہ تمہیں اس میں پھیلاتا ہے۔ کیا مطلب؟ اس کے اندر یہ جو نظام آسمان اور زمین کا نظام ہے، جو اللہ تعالیٰ کی تخلیق کا نظام ہے، اس کے اندر جو ہے تمہیں پھیلاتا ہے۔ یذرؤکم فی، کتنے جملے ہو گئے؟ 3 جملے ہو گئے۔ آگے دیکھیں، کمال ہو گیا۔ کہتے ہیں لیس کمثلہ شیء، اس کے جیسا کوئی بھی نہیں ہے۔ یہ جملہ اتنا پیارا ہے نا، اتنا پیارا ہے کہ بس کیا ہی کہیں۔ کہتے ہیں لیس کمثلہ شیء، اس کے جیسا کوئی بھی نہیں ہے۔ اس کو آپ آسان یوں سمجھیں کہ دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں نا، ہم ان کو مثال کے ذریعے سے سمجھا سکتے ہیں۔ مثلا میں آپ سے کہوں کہ آپ نے ناران کاغان کے پہاڑ دیکھے ہیں؟ آپ کہیں گے نہیں دیکھے، پہاڑ ہوتے کیسے ہیں؟ پہاڑ آپ نے دیکھے ہی نہیں ہیں۔ تو میں آپ سے کہوں گا یہ دیکھو بلڈنگ دیکھ رہے ہو، جیسے یہ اونچی ہے نا، ایسے پہاڑ اونچے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب مطلب مثال سے میں نے اچھا آپ کہیں گے ہاں اب بات سمجھا گی، مثال سے بات سمجھا دی ہے نا۔ اچھا میں نے آپ سے کہا، میں آپ سے کہوں گا یار میرے پاس جو ہے نا بہت اعلیٰ میں نے سوٹ لیے، کپڑے لیے ہیں، جوڑا لیا، آپ کہیں گے وہ کیسا ہے؟ میں کہوں گا دائیں بائیں دیکھوں گا، اچھا اس جیسا ہے مثال، اچھا آپ کہیں گے اس جیسا، ہاں اب مجھے سمجھ آ گئی۔ مثال کے ذریعے سے ہم بات سمجھا سکتے ہیں۔ اچھا اب دیکھیں، مطلب ایک آدمی ہے، عیسائی ہے، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر ایمان رکھتا ہے، ان کے احترام کا، ہم اس کو دعوت دے رہے ہیں، اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف کروا رہے ہیں، تو ہم کہتے ہیں کہ بھائی، وہ کہتا ہے کہ مجھے ان کا تعارف نہیں ہے، وہ کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ہم سے کہتے ہیں جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، ویسے وہ اللہ تعالیٰ کے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح وہ بھی اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں، وہ آخری نبی ہیں، ان کا تعارف کرواتے ہیں، ان کی بہت زیادہ فضیلت اور مرتبہ اس کو سمجھاتے ہیں، اس کو بات سمجھ میں آ جاتی ہے۔ لیکن اللہ واحد ایسی ذات ہے کہ جس کی کوئی مثال نہیں ہے۔ آپ کہیں کہ بھائی آپ اللہ تعالیٰ، آپ کہیں کہ اللہ تعالیٰ کیسا ہے، کس جیسا ہے؟ اس بلڈنگ جیسا ہے، اس پہاڑ جیسا ہے، اس آسمان جیسا نہیں۔
یہ ساری کی ساری چیزیں اس کی مخلوق ہیں، اس کی کوئی بھی مثال نہیں ہے۔ چوتھا جملہ، اچھا آگے دیکھیں، آخری جملہ دیکھیں، پانچواں جملہ فرماتے ہیں کہ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، وہ بہت سننے والا اور بہت دیکھنے والا ہے۔ کیا مطلب؟ اللہ تعالیٰ کو آپ مثالوں سے نہیں سمجھا سکتے، لیکن اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں وہ اتنی مکمل ہیں، اتنی کامل ہیں کہ اس جیسی کسی کے پاس صفات ہیں ہی نہیں۔ اچھا دیکھیں، سننا میں بھی سن رہا ہوں، آپ میری بات سن رہے ہیں، ہم سن سکتے ہیں نا، میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، کیمرے کی طرف دیکھ رہا ہوں، آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، ہم دیکھ بھی سکتے ہیں، یہ دیکھنا اور سننا ہماری صفت بھی ہے۔ لیکن وہ سمیع کہتے ہیں بہت زیادہ سننے والا، مطلب ایسی آوازیں جو ہم سن ہی نہیں سکتے وہ بھی سن لیتا ہے، بہت ساری آوازوں کو بھی سن لیتا ہے، بہت اونچی آوازوں کو بھی سن لیتا ہے، بہت دھیمی آوازوں کو بھی سن لیتا ہے۔ بصیر کا مطلب دیکھنے والا، کیسا دیکھنے والا؟ جس طرح میں بھی دیکھ رہا ہوں، آپ بھی دیکھ رہے ہیں، نہیں ایسا نہیں، بلکہ بہت زیادہ دیکھنے والا۔ ہم دیوار کے پیچھے نہیں دیکھ سکتے، ہم بہت دور نہیں دیکھ سکتے، بہت قریب نہیں دیکھ سکتے، بہت قریب بھی دیکھ لیتا ہے، بہت دور بھی دیکھ لیتا ہے۔ ہم اندھیرے میں نہیں دیکھ سکتے، وہ اندھیرے میں دیکھ لیتا ہے۔ ہم بہت زیادہ روشنی میں نہیں دیکھ سکتے، وہ بہت زیادہ روشنی میں دیکھ سکتا ہے۔ وہ ایسی اس کی صفات ہیں کہ اس جیسی کسی کی صفات نہیں، لیس کمثلہ شیء، اس کے مثل ہے ہی کوئی نہیں، مطلب اس کی مثال آپ نہیں بیان کر سکتے۔ اس کی جو ذات ہے اور جو اس کی صفات ہے، آپ مثال کے ذریعے سے نہیں سمجھا سکتے، اتنا زبردست ہے وہ۔ تو کیسا اللہ پاک نے پیارا تعارف کروایا۔